دیکھیے میری بہنوں، کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے پیشنٹس کا خیال رکھیں، ان کا دھیان دیں۔ یہ کس نے کہا کہ غیر مسلم پیشنٹس کی خدمت کرنا ثواب نہیں ہے؟ یہ انسان کو بچانا، یہ انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو انسان تو پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ کہیں نہیں لکھا کہ غیر مسلم کا علاج کرنا، غیر مسلم کے لیے کوئی کام کرنا، یہ جو ہے نا گناہ ہے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ یہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ انسانیت کا خیال رکھیں، یہ چیز عبادت میں شمار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں کو جہاں رکھا ہے وہی اس کو تلاش کرے۔ کچھ کے لیے اعتکاف ہے، کچھ کے لیے گھر میں جائے نماز پر کی جانے والی تلاوت اور سجدے ہیں، کچھ کے لیے مریض کی خدمت ہے، کچھ کے لیے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت اور بیمار بھائی کی خدمت، بیمار گھر میں کوئی مریض ہے اس کی خدمت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سہولت کے حساب سے عبادت کریں۔ ایک ماں جو اپنے بھرے بھرائے کنبے میں ایک بڑا سا خاندان ہے، اب اس میں وہ کرنے والی اکیلی عورت ہے، اس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں، اس کو گھر والوں کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اسے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب رات کو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے۔ وہ جیسے تیسے جو 2 سجدے کرتی ہے، پتہ نہیں وہ 2 ہی سجدے وہ اللہ کے لیے جب کرتی ہیں تو یہ اللہ کے پاس کیا مقام رکھتے ہوگے ہیں۔ دیکھیے شب قدر جو ہے یہ کسی خود کے اوپر جو ہے نا خوف طاری کرنے والی چیز نہیں ہے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت کا تصور جو ہے اس کو صرف جائے نماز پہ بیٹھ کر کرنا، یہ ہم نے طے کیا ہے، یہ ہمارا طے شدہ طریقہ ہے۔ جو مریض کے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو امید دلا رہا ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ جو عورت گھر کی ذمہ داریوں میں لگی ہے اور اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ساتھ جڑی ہو تو وہ تو اللہ کی اولیاء ہے، کہ وہ تو گھر کے کام بھی سب کچھ کر رہی ہے، وہ گھر میں ہر کسی کا خیال بھی رکھ رہی ہے، دھیان بھی دے رہی ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کا دل اللہ 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 کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی اولیاء ہے نا۔ ذکر میں مشغول ہے اس کا دل اور زبان، بس ذکر میں مشغول ہے، وہ کبھی استغفار پڑھتی ہیں، کبھی درود شریف پڑھتی ہیں، کبھی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی اولیاء ہو گئی کہ یہ تو گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، وہ بچوں کا بھی دھیان رکھ رہی ہے، اور وہ اپنے زبان پر اور اپنے دل میں جو ہے صرف اللہ اللہ کرتی ہیں۔ کیا پتہ کسی کے صرف 2 آنسو ہزاروں کے آنسوؤں پر بھاری پڑ جائے۔ مطلب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل نیت پر ڈیپینڈ ہے، ہر کام نیت پر ڈیپینڈ ہے، کہ نیت کا حساب ہوگا۔ نیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نیتوں کو صحیح کریں۔ ایسا سوچنا کہ میں نے یہ نہیں کیا، مطلب مجھے کرنا چاہیے تھا عبادت لیکن میں نے نہیں کیا، اس چیز پر افسوس کرنا یہ تو ایمان کی نشانی ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ایسا گناہ جس کے بعد ندامت ہو، ایسی عبادت سے بہتر ہے کہ جس کے کرنے کے بعد تکبر پیدا ہو۔ یہ جو عبادت کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو کبھی کبھی شیطان عبادت پر مطمئن یا احساس برتری میں کرا دیتا ہے۔ ہمارے دین کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں پر نیت دیکھی جاتی ہے، ہم نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اس کی باس پرسی بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک میسیج ملا کہ پچھلا رمضان کتنا اچھا گزرا تھا،
کہ میں نے پچھلا رمضان اتنی بڑی ڈائری بنائی تھی، اس میں میں نے سارا اپنا ٹائم ٹیبل بنایا تھا، اور بالکل اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو ہے نا میں نے عبادت کی تھی۔ اور اس وقت کسی مصروفیت کی وجہ سے، پریگننسی کی وجہ سے، یا پھر کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، گھر میں اور دوسرے حالات کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب میں عبادت نہیں کر سکی۔ تو میرا دل بالکل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہ چلو یہ چیزیں جو ہے اس کا دماغ میں آنا، دل میں آنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دن ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ پچھلا رمضان تم نے جس طرح سے گزارا تھا تو ضروری تو نہیں کہ یہ رمضان بھی بالکل اسی طرح سے گزرے، کچھ نہ کچھ تو چینجز ضرور آئیں گے۔ دن ہے وقت ہے، دن اور وقت تو ہمیشہ بدلتے ہیں، حالات تو ہر دن بدلتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے یہ خالق کائنات ہے، اس نے اپنی ایک تخلیق کو لانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ تو پھر کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ اس نے آپ کو تخلیق کیا، اور پھر آپ کو مسلمان بنایا، اور پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور مقدور بھر عبادت کی، وہ سب مجاہدہ ہے۔ ہم بندے ہیں، بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے بھی اور جہاں بھی ٹوٹے پھوٹے جو کچھ بھی کر پاتے ہیں اللہ کے لیے کریں۔ بس دعا کرے کہ یا اللہ جو ہم کرتے ہیں بس اس پر جو ہے نا تو پردہ ڈال دے، اور تو قبول کر دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول کر دے۔ آمین۔